نماز کی شرائط ذکر کی گئی تھیں اور اس کے بعد نماز کے فرائض شروع کیے تھے. اور نماز کی فرائض میں سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ کا کل عرض کیا تھا. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی. اور جس وقت اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے تکبیر تحریمہ سے، تو تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کوئی شرط نہیں ہوگی موجود تو نماز شروع ہی نہیں ہو سکے گی. اور تکبیر تحریمہ کس طرح ادا کرنی ہے یہ بھی کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا. تکبیر تحریمہ کو کیسے ادا کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ صحیح ادا نہیں کی گئی تو بھی نماز ہماری درست نہیں ہوگی اور صحیح نہیں ہو سکتی اگر ہم نے صحیح طرح تکبیر تحریمہ نہیں ادا کی. یہ بھی کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اسی طرح سے وہ نماز جو باجماعت ادا کرتے ہیں ہم، اس باجماعت ادا کرنے والی نماز میں جب بعد میں کوئی آئے اور پہلی رکعت میں وہ شریک ہونا چاہتا ہے اور امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا اور بعد میں آنے والا اس رکعت کو اس صورت سے پا سکتا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر کھڑے 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 اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے. تو اگر امام کو اس نے رکوع میں پا لیا تو تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس کو مل جائے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس طرح سے ہمیں تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے وہ مل جائے گی. یعنی پہلی رکعت کا رکوع اگر مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت جو ہے وہ پا لے گا جو آ کر کے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو رہا ہے. تو یہ پہلا فرض تھا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اسی کے ساتھ بالکل دوسرا فرض جو شروع ہو جاتا ہے نماز میں ہماری تکبیر تحریمہ کے فوراً ساتھ ہی، وہ دوسرا فرض ہے قیام. دوسرا فرض قیام ہے، یعنی نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا. اور وہ میں نے شاید کل بھی عرض کر دیا تھا کہ ہماری ان نمازوں میں کون سی نمازیں وہ ہیں کہ جن کو قیام کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. ایک تو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی فرض نمازیں. اسی طرح سے عشاء کے 3 وتر جو ہیں وہ بھی قیام کے ساتھ یعنی کھڑے ہو کر کے پڑھنے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو. تو دوسرا یہ بھی فرض ہے کہ ہم قیام کے ساتھ نماز پڑھیں گے ان نمازوں میں. اور تیسرا فجر کی سنتوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بھی بیٹھ کر نہیں پڑھنی، یہ بھی قیام ان کا بھی فرض درجے کا ہے. اسی طرح سے عیدین کی نماز بھی واجب ہے تو وہ بھی بیٹھ کر نہیں پڑھی جائے گی. یہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اب قیام کی تعریف کیا ہے، کم سے کم قیام کا درجہ کیا ہے، یعنی کھڑے ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہاتھ اگر نیچے کو، ہم اپنے ہاتھ جب نیچے کو کریں تو یہ ہمارے ہاتھ نہ پہنچیں. ہمارے ہاتھ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھے ان گھٹنوں تک نہ پہنچیں. یہ قیام کا ادنا درجہ. اور پورا اور صحیح قیام جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے. یہ اس کا پورا مکمل اور صحیح قیام ہوگا. اور اس ضمن میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھڑے ہونے کا طریقہ ہمیں بتایا نماز میں قیام کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز قیام میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں تو یہ ہاتھ جب باندھیں گے تو یہ ہاتھ نیچے، بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ اوپر، اور یہ اوپر سیدھے ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ اس کلائی کے اوپر آئے، اور یہ چنگلیاں اور انگوٹھا یہ اگل اور بغل میں اوپر نیچے ہوں گے اس طرح. اور اس طرح سے باندھے جائیں گے ہاتھ. اور یہ جو ہماری ناف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناف کے نیچے باندھیں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ اوپر باندھے ہوتے ہیں، کسی نے یہاں باندھے ہوئے ہیں، کسی نے ناف کے اوپر باندھے ہوئے ہیں، کوئی اوپر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ حدیث شریف میں آیا کہ امام اعظم نے جتنی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ آج کل تو یہ رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی حدیث پیش کر دیتے ہیں، یہ حدیث ہے، اس پہ حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. حالانکہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک کو 3 باتیں بہت پسند ہیں. رب کریم جل شانہ کو 3 باتیں بہت پسند ہیں. ان میں ایک تو فرمایا کہ رمضان شریف، جیسے آج کل روزے ہیں، ان ماہ رمضان المبارک میں
افطار جلدی کرنا، یعنی جب وقت ہو جائے، جلدی سے مراد جب ہو جائے تو افطار کر لیا جائے، یہ رب تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرے بندے اب وقت ہو گیا افطار کا، جو اللہ رسول کا حکم تھا، جو وقت تھا روزے کا جب پورا ہو چکا ہے تو اب افطار کرو، وقت ہونے کے بعد، پہلے نہیں۔ تو یہ پسند ہے کہ اب جلدی افطار کیا جائے، اور سحری یہ پسند ہے رب تعالیٰ تبارک کو کہ آخری وقت میں کی جائے، یہ بھی عشاء کے بعد ہی کر دی کسی نے، آدھی رات کو کر دی، آخری وقت میں کی، یہ پسند۔ اور تیسری بات فرمائی یہ پسند ہے کہ نماز جب ہم پڑھیں تو نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ دیکھیے یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں وہ خوبصورت بات ہمیں تلقین کی اور بتائی کہ جو رب تعالیٰ تبارک کو اپنے بندوں کی جو ادا اور جو چیز بہت پسند ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں وہ بات ہمیں بتا رہے ہیں۔ دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو کہ انسان کا جو دل ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور اسی میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اسی خیالات سے منتشر ہوتے ہیں، اور ماہرین بھی کہتے ہیں کہ خیالات جو ہے وہ اسی جگہ سے، اسی مقام سے اٹھ کر جو ہے وہ دل تک جاتے ہیں۔ تو جب فرمایا کہ یہاں پر تم اس کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے باندھ لو گے تو وہ نظری خیالات جو ہیں مختلف وہ تمہارے سینے کی طرف یعنی دل کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں اگر اس کی تحقیق کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ائمہ نے کتنی محنت کر کے، اتنی کوشش کر کے، قرآن اور حدیث پر غور و فکر کر کے عین تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی کم نصیبی اور بد نصیبی ہے کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ میں نے دو تین باتیں آپ کو جو اس کی حکمت تھی وہ بھی بتا دوں۔ اگر تحقیق کسی کو مقصود ہو تو ہمارے علماء احناف نے باقاعدہ اس موضوع پر پوری کتابیں لکھی، پورے رسالے لکھے کہ حالت نماز میں قیام میں ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے نیچے باندھے جائیں، اور بایاں ہاتھ نیچے دایاں اوپر، اور دونوں انگلیاں جو ہیں انگوٹھا اور انگلیاں اغل بغل میں، اور 3 انگلیاں کلائی کے اوپر ہوں۔ اس پر پورے رسالے موجود ہیں، ایک آدھ حدیث اور اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور قیام کی تعریف بھی آپ کو بتا دی کہ قیام کسے کہتے ہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ قیام کتنی دیر تک ہے، کتنی دیر تک قیام جو ہے وہ شریعت میں قرآن و سنت کی روشنی میں فرض ہے۔ اس نے تو آپ کو بتا دیا کہ کون سی نمازوں میں قیام فرض ہے۔ قیام اتنی دیر تک ہے کہ جتنی دیر قرات ہے، جتنی دیر قرات رہے گی اتنی دیر قرات جو ہے نماز پڑھنے والا قرات کرے گا یا امام قرات کرے گا اور مقتدی ہیں وہ اس کی سن رہے ہیں پیچھے، تو اتنی دیر قرات فرض ہے، اور جتنی دیر قرات واجب ہے اتنی دیر قیام بھی جو ہے وہ واجب ہوگا، اور جتنی دیر قرات سنت ہے اتنی دیر قیام جو ہے وہ سنت ہے۔ یہ جو بات علماء نے بیان فرمائی ہمارے فقہائے عظام نے کہ قیام تو فرض ہے لیکن قیام کے اندر کچھ حصہ واجب ہو گیا، کچھ حصہ سنت ہو گیا، اور کچھ حصہ مستحب ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی اس واجب کے حصے کو چھوڑ دے گا تو ترک واجب کہلایا جائے گا، اگر سنت کا وہ حصہ چھوڑ دے گا تو ترک سنت کہلایا جائے گا۔ لیکن ان فرض نمازوں میں جن میں قیام فرض ہے، جتنی دیر وہ قیام کرے گا وہ سارا اجر و ثواب جو ہے اس کو فرض ہی کا ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر جب نماز آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر تعوذ پڑھتے ہیں یعنی اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر اس نے کسی نے چھوڑ دی اس کو تو یہ مسنون ایک سنت، اور مسنون مستحب کو بھی سنت کہا گیا تو وہ سنت کا ترک تو اس نے کیا، لیکن اگر پڑھے گا وہ تو یہ اجر و ثواب جو ہے سارا وہ اس میں ہوگا فرض کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح سے کم ہر ایک قرات، ہر ایک رکعت کے اندر ایک آیت کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، اور پوری سورہ فاتحہ پڑھنا جس میں کوئی حرف بھی نہ چھوٹے، یہ ہر حرف کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد پھر 3 آیتوں کی مقدار پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دے گا تو واجب کا ترک ہوگا، لیکن اگر پڑھے گا تو اجر و ثواب جو ہے اس کے لیے وہ پورا فرض ہی کا اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ اس مسئلے کا مطلب ہے جو انہوں نے بیان فرمایا کہ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات جو ہے وہ فرض ہے تو اس کی مقدار کے برابر فرض، اور جتنی دیر واجب ہے اس کی مقدار کے مطابق واجب، اور جتنی دیر سنت ہے اس کی مقدار جو ہے وہ سنت ہے۔ اب اسی طرح سے اور رکعت اولیٰ کے اندر جو ہمارا قیام ہوگا، یعنی ہر فرض نماز کی، وتر کی نماز میں، عیدین کی نماز کی، فجر کی سنتوں کی نماز میں، یہ فقہ نے بات چونکہ لکھی تو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں تکبیر تحریمہ کہنے کا جو وقت ہے اللہ اکبر، پہلی رکعت میں یہ زیادہ ہے اضافی ہے،
یعنی تکبیر تحریمہ بھی قیام کے ساتھ کہنی ہے. اگر کسی نے قیام کے بغیر بیٹھے کر تکبیر تحریمہ کہی تو ظاہر ہے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا. جب یہ فرض چھوڑ دیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ بھی کہنا جو ہے فرض ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے. بعض لوگ نمازوں کو پیر اٹھا رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات زیادہ دیر تک اٹھائے ایک ٹانگ کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے اس کو. اسی طرح سے اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز وہ پڑھ سکتا ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، قیام تو کر سکتا ہے. جیسے بہت سے لوگ آپ دیکھیں مسجد میں آتے ہیں، گھر سے چل کر آتے ہیں، کافی دیر وہ قیام کرتے ہیں، کھڑے کھڑے باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتے. یا اگر سجدہ کریں تو خون بہتا ہے، یا سجدہ کرنے سے ان کو اور کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں. یعنی اگر بلا عذر صحیح کسی نے ان فرض نمازوں کو بیٹھ کر پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ تمام نمازیں ان کو لوٹانا ہوں گی اگر بلا عذر پڑھی تو. اگر عذر ہے تو پھر نمازیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. اسی طرح سے اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں، دیکھیے فرض کی آپ اہمیت دیکھیے، ہر نماز میں فرض کی کتنی اہمیت ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ گھر سے نکلا، چلتے چلتے قدموں سے مسجد تک آیا تو اس کی اتنی ہمت نہیں رہی کہ اب وہ کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز پڑھ سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھ لے. اس لیے کہ وہ گھر میں قیام تو کر لے گا اور مسجد پہنچے گا تو پھر وہ قیام نہیں کر سکے گا. تو یہ بھی علماء نے، اگر کوئی اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھے، یا گھر ہی میں ایک دو فرد کو کسی کو اپنے ساتھ دے کے جماعت سے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی عصا لے کر اپنے ساتھ قیام کر سکتا ہے، اسی سکتا ہے کہ اس کو سہارا دے دے اور وہ نماز پڑھتا رہے. اسی طرح سے دیوار سے ٹیک لگا کر اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو بھی اس پر فرض ہے کہ وہ اس فرض کو، یعنی نماز کے اس قیام والے فرض کو اسی طرح سے ادا کرے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اور اگر ایسا ہے کوئی شخص کہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں رہی، تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر وہ قیام کرے، اس کے بعد وہ بیٹھ جائے. اگرچہ کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، اتنی ہمت ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، اب نہیں اس سے کھڑا ہو جاتا تو اللہ اکبر کہہ کے پھر بیٹھے. اگر اللہ اکبر اس نے کہہ کر نہیں بیٹھا تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ آگے یہ بھی لکھا فقہ نے کہ لوگ خفیف سی تکلیف میں یا کمزوری میں ان فرض نمازوں میں جن میں قیام فرض ہے چھوڑ دیتے ہیں قیام کو اور بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں نہیں ہوتی. ان تمام کو اپنی نمازوں کو لوٹانا ہوگا. ہاں، جو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر عذر صحیح ہے تو ان کو، جس کی مثال دے دی کہ کسی کو پیشاب کا خطرہ آتا ہے یا خون اس کا بہتا ہے یا گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر قیام معاف ہو جائے. جزاک اللہ.